اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولاده المعصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین السلام والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وشفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین ثانی علی عبد المؤید ورسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات ثم صلاۃ وسلام وتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ولادتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسن صلوات اللہم صلی علی محمد. سامعین معزز ناظرین و مومنین، میں نے آج جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ حدیث مبارکہ سید الانبیاء سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں اس کو بھی ذکر کرتا ہوں۔ ماہ سیام کے حوالے سے کچھ تبلیغی دورہ بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ احکام فقہیہ بھی چل رہے ہیں، مناسبتیں بھی چل رہی ہیں، اور اسی طرح آج میں 2 سے 3 مناسبتیں ضم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مناسبتیں ایک خوشی کی مناسبت ہے اور 2 غمی کی مناسبتیں ہیں، لیکن ضم کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ وقت کی قلت اور وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بس ان کو ضم کروں گا اور انتہائی مختصر اور انتہائی قلیل وقت میں بس اجمالاً دونوں چیزیں بلکہ تینوں چیزیں ذکر کروں گا، اور آپ مومنین کی، آپ سامعین کی، آپ ناظرین کی زحمت تمام کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت تھی، جو کہ 3 ہجری کو ایک روشن ستارہ کی مانند حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحن میں اترا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں آیا 3 ہجری میں۔ امام حسن علیہ السلام 10 سال امام حسن علیہ السلام کا امامت کا دور ہے۔ 3 ہجری میں امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 50 ہجری کو امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دورانیہ 48 سال تقریباً ہے جو امام علیہ السلام کی عمر مبارک ہے، اور اس 48 سال میں 10 سال امام علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ ہے۔
میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کروں گا، ایک واقعہ بیان کر کے، ساتھ میں دوسری دو مناسبتیں ذکر کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں۔ ابن کثیر نے اپنی سند سے جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کی ہے کہ یہ رسالت مآب نے فرمایا، کیا رسالت مآب نے فرمایا کہ من سرہ ینظر الی سید شباب الجنہ فلینظر الی الحسن، جو شخص بھی اہل بہشت، اہل جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھے۔ کون سے امام حسن مجتبی؟ سامعین، وہ امام جس کا بھائی بھی امام ہے، جس کا بھائی بھی معصوم ہے، جس کا بابا بھی معصوم ہے، جس کا بابا بھی امام ہے، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا لیتے ہیں؟ جو خود بھی امام اور معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصوم ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت لیتے ہیں؟ اتنی بڑی فضیلت کی حامل شخصیت۔ بس امام کی فضیلت پر مبنی ایک واقعہ ذکر کروں گا اور زحمت تمام کروں گا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ امام کی فضیلت پر مفصلا گفتگو کی جائے۔ ایک میاں اور بیوی، یہ کتاب تجرید ہے، اس میں ذکر ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میاں اور بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور کافی یعنی بحث کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دونوں بڑی شخصیات ہیں، وہ میاں بھی شخصیت ہے، بیوی بھی شخصیت ہے۔ تو میاں کہتا ہے کہ میں بڑی شخصیت ہوں کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، غیر ہجرت میں رسول کا ساتھ دیا، رسول کی خدمت کی، رسول کے گھرانے کی خدمت کی، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کسی نے اسلام نہیں لایا تھا، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت بھی میں پیغمبر اسلام پر اسلام لایا۔ یعنی اسی گفتگو اور کشمکش میں بیوی بھی کہتی ہے کہ میں افضل ہوں آپ سے، میں افضل ہوں، میں نے رسول کے گھرانے کی خدمت کی، میں رسول کے سفر و حضر میں رسول کے ساتھ رہی، میں نے ہجرت اور غیر ہجرت کو مد نظر نہ رکھا بلکہ حضور کی خدمت میں مصروف رہی۔ تو یہ جھگڑا ان کے بیچ میں طوالت اور متنازع بنتا گیا، طوالت پکڑتا گیا۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بارگاہ میں پہنچے، یہی تنازع اور یہی جھگڑا لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا کہ اے پیغمبر اکرم، اے سید الانبیاء، اے خاتم النبیین، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیوی کہتی ہے کہ میں افضل ہوں، شوہر کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، دونوں بڑی شخصیات ہیں، بیوی بھی شخصیت ہے، شوہر بھی شخصیت ہے، دونوں کا جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، دونوں میں طوالت بڑھتی جا رہی ہے، دونوں میں نزاع بڑھتا جا رہا ہے، لیکن نزاع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو پھر فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ کون افضل ہے، کون افضل نہیں ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیوی افضل ہے۔ سامعین سنیں گے پیغمبر نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ زوجہ افضل ہے شوہر کی نسبت۔ ہکا بکا شوہر ہو گیا، ایمان پہ رسالت ہونے کے باوجود حالانکہ خاموش ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر سید الانبیاء ہیں، سید الاوصیاء ہیں، خاتم النبیین ہے۔ پیغمبر کے قول کے بعد اس شوہر کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے دلیل طلب کر لی۔ اس نے پیغمبر سے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان بے رسالت ہونے کے بعد بھی وہ دلیل طلب کر رہا ہے، دلیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے کہ میری بیوی افضل ہے۔ اور اس لیے مانگ رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بیوی کیوں افضل ہے۔ یہ میں فقط اور فقط نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، اور اتنی زحمت اس لیے کر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت ذکر کر پاؤں، ان کا ایک چھوٹا سا فضیلت کا جملہ آپ مومنین کی گوش گزار کر سکوں، آپ مومنین کے قلوب اطہر تک پہنچا سکوں۔ جب پیغمبر اسلام سے دلیل مانگی گئی تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کہ فرمایا یہ زوجہ، یہ بیوی، یہ آپ کی جو آپ کے تابع اور فرما بردار رہنے والی، یہ آپ کی کنیز، یہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس کا کردار،
اس نے حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں ایک دائی کا کردار ادا کیا، ایک داعیہ کا وظیفہ سر انجام دیا۔ تو دیکھیے میں بس ایک جملہ کہوں، مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ جس حسن مجتبی کی داعیہ کی اتنی فضیلت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو علی المرتضی جو حسن کے بابا ہیں اس کی فضیلت کا کیسے ادراک کر سکیں آپ، اس کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے آپ؟ بس میں اتنا کچھ امام کے بارے میں کہنا تھا، کیونکہ تفصیل تو بہت ہے، وسیع تفصیل تھی، مفصل کتابیں ہیں، لیکن وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بس ایک اور عرض کروں گا کہ آج 15 رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ شاذ و نادر یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب وہ مدینہ سے مکہ پہنچے تو آج کے دن امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم جو سفیر امام حسین علیہ السلام تھے ان کو کوفیوں کے خط ان کے حوالے کر کے ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، یہ بھی مناسبت ملتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کل جو دن 14 رمضان المبارک گزرا ہے بس اس کا ایک تذکرہ کروں گا ساتھ اس کو ملا کر کہ جناب امیر مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، یوم وصال، یوم رحلت تھا، بس وہ ذکر کروں گا اور ضمانت تمام اس میں یہ تھا کہ جناب امیر مختار ایک اتنی بڑی شخصیت تھی جو اہل بیت علیہ السلام کی مورد تائید، قابل اعتماد اور عظیم ترین با اعتماد شخصیت تھی۔ اللہ رحمت کرے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جناب مختار پر، اس نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اس نے واصل جہنم ضرور کیا، امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ اس نے ضرور لیا، امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام اس نے ضرور لیا۔ اور یہی جملہ کہوں گا کہ ہمارے 50 سے بڑھ کر 50 کی تعداد سے بڑھ کر علماء کرام و مراجعین نے کہا ہے کہ یہ بنو امیہ کی سازش تھی، یہ بنو امیہ کے شاخ کے نمائندے ہیں کہ جو جناب مختار ثقفی کو متنازع شخصیت بنا رہے ہیں، یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ یہ جو اس نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا ہے ہم اس کو متنازع بنائیں تاکہ یہ ہمارے ان کے جو چاہنے والے بنی امیہ کے جو اندر سے دے ان کو انہوں نے واصل جہنم کیا۔ تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی جناب مختار کو متنازع مانتا ہے، جناب مختار کے بارے میں غلط اور بدگمانیاں سوچتا ہے تو وہ بھی بنو امیہ کی شاخ سے ہے۔ بس میں ایک واقعہ ذکر کروں گا کہ جناب مختار کو کتنی محبت تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اور اہل بیت علیہ السلام سے، کہ جب جناب مختار کی خدمت میں ایک شخص اور مجرم کو لایا جاتا ہے، مومنین سنو گے کہ جب جناب مختار ثقفی کی خدمت میں ایک مجرم کو لایا جاتا ہے تو امیر مختار پوچھتے ہیں کہ اے مجرم، کیا تو نے خیموں کو لوٹا ہے؟ کہا امیر نہیں، میں نے خیموں کو نہیں لوٹا۔ کہا اور کیا جرم کیا ہے؟ تو نے قتل کیا ہے؟ کہا امیر میں نے قتل نہیں کیا۔ کہا اور تو نے نیزہ پھینکا ہے؟ الاجرکم من اللہ، الاجرکم من اللہ۔ مومنین کہا نہیں امیر میں نے نیزہ نہیں پھینکا، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے کچھ ایسا جرم نہیں کیا۔ پھر امیر مختار نے ان کو بلایا کہ جو اس کو لے آنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ مجرم نہیں ہے تو اس کو کیوں لے آئے؟ تو اس شخص نے کہا اے امیر مختار، یہ سچ نہیں بول رہا، یہ مجرم ہے، یہ سچ نہیں بول رہا۔ سنو گے اگلے جملے، عزادارو آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، مومنین آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگلے جملے کیا تھے؟ بس عزادارو میں تو پڑھ کے برداشت نہیں کر سکا، میری آنکھیں تو نم ہو گئیں، میری آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، لیکن امیر مختار بھی بے ہوش ہو گئے۔ وہ اتنی بڑی بہادر شخصیت جس نے قاتلان حسین کو قتل کیا، جس نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا، جس نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا، اس نے بھی یہ سن کر وہ بھی بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ جب پوچھا گیا نا کہ آپ نے نہ خیام کو لوٹا ہے، نہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ آپ نے
نیزہ پھینکا ہے. تو اس کے بعد جناب امیر مختار نے تلوار کھینچی اور پوچھا کہ بتا تو نے کیا کیا ہے. اس نے کہا میں نے کوئی جرم نہیں کیا. بس عزادارو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے بس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حجاب کو ہاتھ لگایا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو ہاتھ لگایا. عزادارو کتنا بڑا جرم اس نے کیا. اس کے بعد جب جیسے ہی سنا امیر مختار نے کہ اس مجرم نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو ہاتھ لگایا, اللہ اجرکم من اللہ, اللہ اجرکم من اللہ. بس عزادارو کیا کہوں, خدا آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. جناب مختار بے ہوش ہو گئے, جناب مختار غشی کے عالم میں چلے گئے. یہ تھی عظمت. مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. ہمارے علماء کرام و ذاکرین پڑھتے ہیں نا کہ اگر حسین نہ ہوتے, اگر حسین کی گردن نہ ہوتی تو نانا کا دین نہ بچتا, اگر حسین گردن نہ دیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ بچتا. یہ سچ ہے, یہ 100% سچ ہے, اور حقیقت ہے کہ اگر حسین کی گردن نہ ہوتی تو پیغمبر خدا کا یہ دین نہ بچتا. میں کہوں گا یہ بھی سچ ہے, لیکن یہ سچ مکمل نہ ہوا. لیکن جب تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر تھی, جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی اگر چادر بھی نہ ہوتی تو رسول خدا کا دین نہ بچتا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نانا کا دین نہ بچتا. تو بس عزادارو سمجھ آئی کہ حسین کی گردن اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر رسول خدا کے دین کی محافظ ثابت ہوئی, رسول خدا کے دین کی حفاظت کا سبب ثابت ہوئی. بس عزادارو میں آپ کی زحمت تمام کروں, جناب امیر مختار کی وسیع اور مفصل شہادت پڑھنے کو جی کر رہا تھا, لیکن عزادارو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم ذکر کریں گے. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون.